السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ وقال الله تعالى وقل رب زدني علما رب اشرح لي صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر ایمان کے تذکرے میں ہم انبیاء کی ان دعاؤں اور مناجات کو اور پکاروں کو لے رہے ہیں جو ان پیغمبروں نے اپنی ظالم قوم کے جواب میں اللہ سے مناجات کیں، اور اس امت کو سکھانے کے لیے کہ وہی دعائیں اب تم بھی لے لو اور خدا سے اپنے مشکلات میں پکارو تو دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی طرف ہم آگے ہیں کہ خدا پاک نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا اور پھر انہوں نے 10 سال وہاں ان کی خدمت کی اور ایک بیٹی ان کو بیاہ دی، اور پھر وہ لے کے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں کہ ان کو روشنی نظر آتی ہے، تو کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو خدا پاک نے معجزے دیے، ایک ید بیضاء کا اور ایک لاٹھی کے سانپ اور اژدہا بن جانے کا، اور پھر ان کو کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو آرام سے، حکمت سے، سمجھداری سے، نرم لہجے سے اللہ کا پیغام پہنچاؤ کہ سرکشی چھوڑ دے، کیونکہ فرعونوں کو ہم سبق سکھانا جانتے ہیں لیکن نرمی سے سمجھایا جائے تو بندہ سمجھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خدشات بیان کیے تو خدا نے فرمایا میں ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ نبی بنا کر بھیجا کہ تم دونوں جاؤ، نرم لہجے میں اس کو سکھاؤ اور سمجھاؤ، اور پھر انہوں نے جا کر تبلیغ کی اور بات کی، اور اس کے جواب میں فرعون نے مناظرہ رکھ دیا اور اپنے خاص تہوار پہ، اور پھر حضرت موسیٰ کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور وہاں حضرت موسیٰ جس وقت کے پریشان ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو القاء کی کہ تم نے پہل نہیں کرنی۔ اللہ نے ان کو سکھایا کہ تم اس میں پہل نہیں کرو گے، تو انہوں نے اپنے اژدہا شو کر دیے، لاٹھیاں اور رسیاں اور سانپوں کی طرح، اور پھر جب حضرت موسیٰ نے اپنا لاٹھا، اپنی ڈنڈا سوٹا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا کا یہی طریقہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے مقابلے میں سانپ کو نگل لیتا ہے، تو اس نے بھی ان سوٹیوں کو، ان نظر آنے والے جادو کو توڑ کر کھا لیا، تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ ان کو سمجھ آ جائی کہ جو جس فن کا استاد ہوتا ہے وہ اپنے فن کو اچھی طرح جانتا ہے، تو جس وقت انہوں نے یہ انہونی دیکھی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اور یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزے کے سامنے بندے کی بس ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کلمہ پڑھ گئے، اور فرعون نے ان کو دھمکیاں دیں تو انہوں نے یہ بولا کہ تم یہی کچھ کر سکتے ہو نا، ہمارے جسم کے ساتھ ہمیں مار دو، ہمیں پھانسی پہ لٹکا دو، کر لو تم جو کرنا ہے، اب ایمان اندر سے نکلنے والا نہیں ہے، ہم نے پہچان لیا ہے۔ اور پھر آگے خدا فرماتا ہے کہ یہ قارون اور یہ فرعون اور یہ حامان جب آیا موسیٰ ان کے پاس اور انہوں نے استکبار کیا تو اس کے جواب میں خدا نے ان کو شکست دی، اور یہ ساتھ فرمایا کہ ظالم اور یہ جابر ہمارے آگے سے نہیں نکل سکتے، ہم کو شکست نہیں دے سکتے، اور پھر ان کو غرق کیا اور تباہ کیا، دنیا کو دکھا دیا کہ جابر جتنا بھی جابر ظالم ہو، اللہ کی مشیت اور عزت کے مقابلے میں ہل جل نہیں سکتا، اور اس کو یہی تسلیم کرنا چاہیے کہ خدا بہت برتر ہے
اور یہ خدا کتنی جگہ پہ کہہ چکا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔